دیکھیے، جو اسلامی شریعت ہے اس میں عید کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ قومی تہوار کا ایک دن ہو جس میں تمام اخلاقی قیود اور شریعت کے ضابطوں کو پامال کرتے ہوئے بے ہنگم طریقے سے آؤٹ آف کنٹرول ہو کر خوشیاں منائی جائیں، چراغاں کیا جائے، جشن منایا جائے. جیسا کہ ہمارے ہاں عید اسی کو کہا جاتا ہے، اور ہم تہوار اسی طرح مناتے ہیں کہ ہر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو شریعت میں منع ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہمارے خوشی کا دن اس لیے ہم کر سکتے ہیں. اگر ہم اس آسمانی یعنی ایک شریعت کو دیکھیں کہ اسلامی شریعت میں جو عید ہے وہ کیا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے جب عید کا دن ہے تو پوری ملت اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے یہ خوشی کا دن ہمیں عطا کیا. اللہ کی تکبیر، اس کی تحمید بلند آواز سے بیان کی جائے. یعنی انہوں نے بھی اس دن کو عید منانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ہم اس کا مطلب یعنی خوشی، اگر ہم کوئی تہوار منا رہے ہیں تو وہ اللہ کا ہمیں اس میں شکر ادا کرنا ہے، نہ کہ ہم آؤٹ آف کنٹرول ہو کر ہر وہ کام کریں جو شریعت میں جائز نہیں ہے. اللہ کی تعریف بیان کریں، تمجید بیان کریں، تکبیر و تحمید کریں. اب یہاں ہم ایک بات اور سمجھتے ہیں، جو اہل بدعت ہوتے ہیں، چونکہ یہاں پر یعنی دسترخوان اگر نازل ہوگا تو ہم اس کو عید کا دن منائیں گے، تو وہ عید مائدہ یعنی یہ دسترخوان نازل ہونے والی عید کو عید میلاد النبی سے تعبیر کر رہے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن مجید میں خود عید مائدہ کا تذکرہ ہے، اس لیے ہم عید میلاد النبی مناتے ہیں. پہلے تو بات تو یہ کہ یہ ہماری شریعت نہیں ہے. یعنی یہ جو آیا کہ تکون لنا عید الاولنا، کہ اگر ہم پر مائدہ یعنی آسمان سے دسترخوان نازل ہوگا تو ہم خوشی منائیں گے، تو یہ امت محمدی کی بات نہیں ہو رہی. پہلی بات یہ تو ہم سے پہلے کی شریعت کی بات ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کی، اور اسلام نے اس کو کوئی برقرار نہیں رکھا، نہ یہ کہا کہ ہر امت میں یہ بات جائز ہوگی. لہٰذا نہ کسی پیغمبر نے اس کو منایا، نہ کسی صحابہ کرام نے منایا. بالکل جو اہل بدعت ہوتے ہیں وہ بالکل غیر یعنی بلا وجہ کا ایک ثبوت پیش کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانا جائز ہے، کہ ہم اس میں چراغاں کریں، ہم اس میں جشن منائیں، نئے کپڑے پہنیں. اسلام میں صرف 2 ہی عیدیں ہیں جو اسلام نے مقرر کی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اس کے علاوہ کوئی تیسری عید مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. کسی موقع پر اگر شکر ادا کرنا ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، لیکن عید جو ہے وہ مسلمانوں کی وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے سمجھ لیا. اب آگے بڑھتے ہیں. فرمایا چنانچہ عیسیٰ نے دعا کی، اے اللہ ہمارے رب، ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما جو ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع ہو، اور تیری طرف سے معجزہ، اور ہمیں رزق دے، تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. یعنی پہلے تو عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنی قوم کو کہا، جب انہوں نے دسترخوان کا مطالبہ کیا، کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا امتحان نہ لو، اس سے ڈرتے رہو اور اس کے فرمانبردار بن کر رہو. اور فرمانبردار کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ اپنے رب پر یا اس کے نبی پر ایمان لانے کے لیے اس طرح کی شرائط رکھے. لیکن جب حواری سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے پر بھی اپنے مطالبے سے باز نہ آئے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار کے حضور لوگوں کا یہ مطالبہ پیش کر دیا اور دعا کی، ان لوگوں کے لیے غیب سے رزق عطا فرما جو سب اگلوں پچھلوں کے لیے ایک یادگار خوشی کا دن مقرر ہو جائے. یہ ایسا معجزہ ہوگا جسے سب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے. اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تم پر یہ خوان تو اتارتا ہوں، مگر دیکھو اس کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا تو میں اسے ایسی سزا دوں گا جیسی اہل عالم میں سے کسی کو نہ دی ہوگی. دیکھیے، اللہ کا ایک قانون رہا ہے، جب کوئی قوم اپنے نبی سے کسی خاص قسم کے معجزے کا مطالبہ کرتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو اس کا مطلوبہ معجزہ دکھا دے، لیکن یہ قوم پھر بھی ایمان نہ لائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا کے طور پر اسی دنیا میں کوئی انتہائی سخت عذاب اس پر مسلط فرما دیتے ہیں.
اللہ اسی حقیقت کو اس آیت میں بیان فرما رہے ہیں، جس طرح کہ ہم نے پڑھا قوم سمود، جو صالح علیہ السلام کی قوم تھی، انہوں نے اپنے نبی سے اونٹنی کا مطالبہ کیا تھا، حاملہ اونٹنی کہ مطالبہ کیا کہ اس پہاڑ سے حاملہ اونٹنی نکلے جو ہمارے سامنے بچہ جنے تب ہم ایمان لائیں گے۔ اللہ نے یہ معجزہ دکھایا، لیکن سمود نے ایمان لانے کے بجائے پھر سرکشی کی روش اختیار کی، اور جو اونٹنی اللہ سے مانگی تھی، مطالبہ کیا تھا، اسی اونٹنی کو ہلاک کر ڈالا، تو اللہ نے ان پر سخت قسم کا زلزلہ نازل فرما دیا اور سخت قسم کی شدید ترین آواز پیدا ہوئی، جس سے یہ سب کے سب تباہ ہو گئے۔ تو اگر اللہ سے کسی چیز کا مطالبہ کر رہے ہو اور اللہ وہ معجزہ دکھا دے تو اس بات کو پھر تمہیں پورا کرنا ہے، ورنہ اللہ دنیا اور آخرت دونوں میں تمہیں شدید ترین سزا دے گا۔ اب یہاں دیکھیے دسترخوان کا اترنا۔ اب یہاں پر مفسرین کرام دو چیزیں ہمارے سامنے لے کر آتے ہیں کہ آیا انہوں نے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم پر دسترخوان نازل ہو، عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ٹھیک ہے، یہاں تک ہم نے پڑھ لیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا وہ آسمان سے مائدہ یعنی دسترخوان نازل ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ وہ دسترخوان آسمان سے نازل ہو گیا تھا، اور وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ انی، جو یہاں پر آیت نمبر 115 میں لفظ آ رہا ہے کہ انی منزلها علیکم، وہ کہتے ہیں جو اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ نے فرمایا کہ بے شک میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اس کو نازل کر دیا تھا۔ پھر جب دیکھیے بعض نے یہ کہا کہ یہ دسترخوان اتر گیا تھا، اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ اگر تم یعنی یہ دسترخوان اترنے کے باوجود بھی اپنی شرط پر ایمان لے کر نہیں آؤ گے تو اللہ کا سخت ترین عذاب آئے گا، تو پھر انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ اچھا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، پھر اس کے بعد اس کا نزول یعنی دسترخوان کا نزول نہیں ہوا تھا۔ اور امام ابن کثیر بھی بہت سی دلائل کے ساتھ یہ بات پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ دسترخوان نازل نہیں ہوا تھا۔ فرمایا گیا کہ ان کی کتابوں میں بھی نہیں ہے یہ بات کہ دسترخوان آسمان سے نازل ہوا تھا۔ اگر یہ نازل ہوا ہوتا تو ان کی کتابوں میں، عیسائیوں کی کتابوں میں بہت زیادہ مشہور بھی ہوتا اور تواتر کے ساتھ اس کا تذکرہ بھی کیا جاتا۔ تو دو قول ہمارے سامنے آ رہے ہیں، واللہ تعالی عالم کہ وہ نازل ہوا تھا یا نہیں، لیکن ان کی قوم نے مطالبہ کیا تھا اور عیسیٰ علیہ السلام نے دعا بھی کی تھی، تو یہ دو چیزیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں، باقی واللہ تعالی عالم۔ آگے بڑھتے ہیں، اللہ کہتے ہیں اور وہ وقت بھی یاد کرو جب قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری والدہ کو الہ بنا لو؟ حضرت عیسیٰ جواب دیں گے اللہ تو پاک ہے، میں ایسی بات کیوں کہہ سکتا ہوں جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا، اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو تجھے ضرور اس کا علم ہوتا، کیونکہ جو کچھ میرے دل میں ہے وہ تو جانتا ہے، لیکن جو تیرے دل میں ہے وہ میں نہیں جان سکتا، تو چھپی ہوئی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اب دیکھیے یعنی اللہ فرمائیں گے کہ میں نے عیسیٰ ابن مریم کہ تو نے خود لوگوں سے فرمایا، یعنی اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ تمہاری قوم نے جو اس طرح سے، جو ہم نے عقیدہ تثلیث پڑھا کہ کس طرح سے ان میں پہلے اللہ، عیسیٰ اور روح القدس کو ان لوگوں نے معبود قرار دینا شروع کیا، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ چند صدیوں بعد روح القدس کو ہٹا کر عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو عقیدہ تثلیث میں شامل کر لیا، تو اللہ کہیں گے بتاؤ تم نے ایسا کہا تھا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے اللہ کو، نہیں اللہ میں ایسا کیوں کہوں گا، میں نے تو بالکل بھی ایسا نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام کو تمام چیزیں یاد دلائیں گے، احسانات، پھر اللہ بولیں گے بتاؤ عیسیٰ کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ اللہ کے بجائے تمہاری عبادت کریں، تمہاری ماں کو معبود بنا لیں، کہ اپنی تمام حاجات ہم سے مانگو،
کہ تم نے میرے احسانات کا یہ بدلہ دیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت عاجزی سے اللہ کو جواب دیں گے، اللہ میں ایسی بات کیوں کر کہہ سکتا ہوں جو میرے لیے سزاوار ہی نہ تھی۔ آپ اللہ چھپی اور علانیہ باتوں کو جاننے والے ہیں، اگر میں ایسا کہتا تو آپ اس بات کو جانتے ہیں۔ اب دیکھیے، اب ہم یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام سے پوچھ رہے ہیں تو کیا اللہ کو یہ بات معلوم نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ شہادت قائم کر رہے ہیں، انبیاء گواہی دیں گے اس بات کہ اللہ میری امتوں نے آپ کے فرامین کو پس پش ڈالتے ہوئے کیا کچھ کیا۔ اللہ شہادت کے طور پر رسولوں کی شہادت قائم کر رہے ہیں، رسول گواہی دیں گے اللہ نہیں، یہ خود کیا کرتے تھے۔ ایک بات اور دوبارہ ہم پر ظاہر ہوئی کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، انبیاء کو بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ انبیاء بھی اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کو کیا کہیں گے؟ اللہ آپ نے مجھے بھی یہ حکم دیا تھا کہ میں آپ کی بندگی کروں اور عبادت کروں، لوگوں سے بھی کہوں اللہ میں نے یہی کیا۔ میں جب تک ان میں موجود رہا میں ان کو یہی تبلیغ کرتا رہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ جب آپ نے اللہ مجھے آسمانوں پر اٹھا لیا تو اس کے بعد کا علم آپ کو ہے، میں نہیں جانتا۔ اللہ آپ عالم الغیب ہیں۔ ایک حدیث آتی ہے، سیدنا ابن عباس سے روایت ہے، اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم ایک خطبے کے دوران فرمایا، تم اللہ کے سامنے ننگے پاؤں ننگے بدن بے ختنہ جمع کیے جاؤ گے۔ پھر اللہ کے نبی نے آیت پڑھی، کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدنا علینا انا کنا فاعلین۔ یعنی ننگے بدن ننگے پاؤں، جس طرح انسان ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوتا ہے تو وہ ننگے بدن ہوتا ہے، ننگے پاؤں ہوتا ہے اور بے ختنہ ہوتا ہے، ختنہ بھی نہیں ہوتی، اللہ کہتے ہیں اس طرح تم قیامت کے دن جمع کیے جاؤ گے۔ سن لو، قیامت کے دن ساری خلقت نے سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے، اور میری امت کے کچھ لوگ حاضر کیے جائیں گے جنہیں فرشتے بائیں طرف دوزخ کی طرف لے چلیں گے، اور میں کہوں گا پروردگار یہ تو میرے ساتھی ہیں۔ تو جواب ملے گا آپ نہیں جانتے آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا نئی نئی بدعتیں اور باتیں نکالی تھیں۔ اس وقت میں وہی کچھ کہوں گا جو اللہ کے نیک بندے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جب تک میں ان لوگوں میں رہا ان کا حال دیکھتا رہا، پھر جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو اس کے بعد تو ہی ان پر نگراں تھا۔ جواب ملے گا جب سے تو ان سے جدا ہو اسی وقت سے یہ لوگ برابر ایڑیوں کے بل اسلام سے پھرتے رہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ کے نبی کے بعد، دین مکمل ہونے کے بعد دین میں نئی باتیں چیزیں ایجاد کرنا جو کہ بدعت ہے اور اس کو سختی سے منع کیا جا رہا ہے، اور ایسے بدعتی لوگوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا۔ آج ہم نیکیوں کے نام پر بہت سی چیزیں دین میں نکال رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ ایسا کرنے میں کیا حرج ہے۔ دین مکمل ہو چکا ہے، اللہ کے نبی خاتم الانبیاء تھے، دین آپ پر ختم ہو چکا ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں، کوئی نئی شریعت نہیں کہ ہم اس کے اندر کوئی چیزیں اپنے پاس سے ایجاد کر لیں۔ جو بدعتیں نکال رہے ہیں اور اس کو نیکی کا نام دے رہے ہیں، وہی نیکیاں ہمارے لیے کیا ہوگا، آڑ بن جائیں گی، جنت میں نہ جانے دیں گی بلکہ جہنم میں جانا ہوگا۔ ایڑیوں کے بل گھسیٹتے ہوئے ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ یہ احادیث اس بات پر ثبوت ہے کہ انبیاء کو بھی غیب کا علم نہیں تھا، مگر جتنا علم اللہ تعالیٰ دے دیتا، اپنے علم سے جو بات اللہ ان کو بتا دیتا، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اپنی امت کے اعمال کی خبر انبیاء کو نہیں ہوتی۔ اب ہمارے جو عقائد ہیں، اللہ کے نبی حاضر ہو رہے ہیں، ہم میلاد پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی حاضر ہو کر ہماری میلاد کو سن رہے ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو کوئی نہیں جان رہا ہوگا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی اس دنیا سے جا چکے ہیں، وہ حاضر و ناظر نہیں ہیں۔ یہ عقیدہ ہم نے اپنا ختم کرنا ہوگا کہ وہ حاضر ہوتے ہیں اور ہماری بات کو سنتے ہیں۔ آگے اللہ کہتے ہیں، فرمایا میں نے تو انہیں صرف وہی کچھ کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اور جب تک میں اپنے موجود رہا ان پر نگراں رہا، پھر جب تو نے مجھے واپس بلا لیا تو پھر تو ہی ان پر نگراں تھا، اور تو ساری چیزوں پر شاہد ہے۔ اگر تو انہیں سزا دی تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دی تو بلا شبہ تو غالب اور دانا ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نہایت حکیمانہ انداز میں
سفارش کریں گے، اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے کہیں گے اگر تو انہیں عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، دم نہیں مار سکتے، نہ بھاگ کر کہیں جا سکتے۔ اے اللہ اگر تو معاف کر دے گا تو تیری ذات بہت غفار ہے، تیری شان غفاری کا کیا کہنا۔ اللہ تو ہر چیز پر، ہر کام پر غالب ہے۔ اللہ تیرا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو جانتا ہے انہیں عذاب دینا چاہیے یا ان کو معاف کر دینا چاہیے۔ اللہ تیرے اختیار میں ہے، تیرے بندے ہیں، تو غالب اور دانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کے جواب میں فرمائیں گے یہ وہ دن ہے جس میں سچے لوگوں کو ان کا سچ ہی نفع دے گا، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ جواب دیں گے آج عدل و انصاف کا دن ہے، آج تو سچی اور سچی بات ہی کچھ فائدہ دے سکتی ہے، اور سب سے سچی بات کلمہ توحید ہے۔ یعنی جن لوگوں نے کسی کو اللہ کا شریک نہ سمجھا ہو، پھر زندگی بھر راست بازی کے ساتھ اس پر قائم رہے ہوں، اللہ کہتے ہیں انہی کی نجات ہوگی، انہیں ہی جنت میں داخل کیا جائے گا اور طرح طرح کے انعامات سے انہیں نوازا جائے گا۔ ایسے لوگوں سے اللہ راضی اور وہ اللہ سے راضی، اور ان کا مقام رضائے الہی کی بنا پر جنت ہوگا۔ یہ اس میں رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے، اور یہ ان کی بڑی کامیابی ہوگی۔ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، عدل و انصاف کا دن اللہ نے بتا دیا۔ اللہ کہتے ہیں جو اللہ کی کٹہری ہوگی، اللہ کا انصاف کا جو دن ہوگا وہ ہماری دنیا کی طرح کا نہیں ہوگا۔ جو بڑے رتبے پر فائز ہے اس کو سزا نہ دی جائے، جو مال و دولت والا ہے اس کو سزا نہ دی جائے، جس کی سفارش ہوگی اس کو سزا نہیں دی جائے۔ اللہ کہتے ہیں ہم عدل و انصاف سے کریں گے، جس نے جیسا کیا ہوگا ذرہ برابر نیکی ہوگی اس کے برابر، اس کے مطابق اجر دیں گے، ذرہ برابر بھی برائی ہوگی اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ ہاں جان لو جو عقیدوں کے درست ہیں، جن کے عقیدے درست ہیں، جو کلمہ توحید زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں اور عمل سے بھی دکھاتے ہیں کہ اللہ یقیناً واحد اور یکتا ہے، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے، اپنی پوری زندگی راست بازی پر قائم رہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو نجات حاصل ہوگی، اللہ انہیں جنت میں داخل کر دیں گے، ان کے لیے طرح طرح کے انعامات سے اللہ ان کو نواز دیں گے، اللہ کی رضا ان کو حاصل ہو جائے گی، جو بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اس کے بدلے میں اللہ انہیں گفٹ دیں گے۔ کیا گفٹ دیں گے؟ جنت عطا کی جائے گی، اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارا شمار بھی ایسے لوگوں میں کر دیجیے گا۔ آگے اللہ کہتے ہیں آسمانوں اور زمین میں اور جو کچھ ان میں ہے سب اللہ ہی کی ملکیت ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ نے بتا دیا عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام دونوں کی کو جو الوہیت کا درجہ دیتے تھے، اللہ ان سب کی تردید کرتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو جان لو ملکیت للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، جان لو آسمان و زمین اور جو کچھ اس میں موجود ہے اس کی بادشاہی کسی نبی، کسی پیر، کسی ولی، کسی بزرگ، کسی رسول، کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کے پاس نہیں، بادشاہت ساری اللہ ہی کی ہے۔ جو اس کے بندے ہیں وہ بھلا کیسے معبودیت کے درجے کو پہنچ سکتے ہیں؟ تھوڑی عقل استعمال کرو، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس طرح کے عقیدوں سے باہر نکلا اور اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ نہ کرو۔ تو یہاں پہ اس طرح ہم نے الحمدللہ اپنی سورہ مائدہ کی تمام آیات کا ترجمہ تفسیر مکمل کر لیا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جس طرح ہم نے قرآن مجید کے ان چیزوں کو سیکھا، سمجھا اور جانا، اسی طرح آگے بھی ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے اور ہم پورے قرآن مجید کے فہم کو حاصل کر لیں۔ اللہ نے ہمیں منتخب کیا، اللہ نے ہمیں چنا کہ اس قرآن کو آؤ سیکھ لو، جان لو، جو اللہ کی کتاب ہے جو تمہارے لیے اتاری گئی ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ جو ہم نے سیکھا ہے سورہ مائدہ تک اس پر عمل پیرا ہونے والا ہمیں بنا دیجیے، جو ہم نے جانا اس پر عمل پیرا ہوں، خود بھی اور دوسروں تک بھی اس چیز کو پہنچائیں، اور آگے بھی ہمیں ثابت قدمی عطا فرما دیجیے کہ ہم اس قرآن سے جڑے رہیں، ڈگمگائیں نہ، یہ نہ سوچیں اس کو چھوڑ دیں، بہت مشکل نہیں۔ اللہ
مرتے دم تک ہمیں اور قرآن کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا کے رکھیے گا انشاءاللہ۔ تو یہاں پر ہم اپنی کلاس ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، زندگی رہی اللہ نے چاہا تو پھر ملیں گے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔